میری عمر جب 20 سال ہو گئی تو میں بھی عام لڑکیوں کی طرح اپنی شادی کے سہانے سپنے دیکھا کرتی تھی، اور میں ان لڑکیوں میں سے تھی جو زیادہ شادی کرنے والے مرد حضرات کو سخت ناپسند کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی شدید مخالفت کیا کرتی تھی، کیونکہ میں اسے ظلم سمجھتی تھی۔ میرے بھائی میرا دل لگانے کی ہر ممکن کوشش کرتے، لیکن میرا دل کہاں لگتا، تو جی چاہتا ان کو چیخ چیخ کر بتاؤں مجھے شوہر چاہیے، مجھے شوہر چاہیے، لیکن پھر سوچتی لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کیا ہوا سنیے۔ ایک دن میرے بڑے بھائی گھر آئے اور بتایا آج آپ کے رشتے کے لیے کوئی صاحب آئے تھے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے تقریباً چیختے ہوئے پوچھا آخر کیوں؟ کہنے لگے وہ تو پہلے ہی شادی شدہ تھا، اور مجھے آپ کا پتہ تھا کہ آپ کبھی بھی دوسری شادی والے کو قبول نہیں کریں گے، آپ تو دوسری شادی کرنے والوں کے سخت خلاف ہیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی نہیں، اب وہ بات نہیں۔ جب سے میں نے بھابھی جان کے پاس قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کیا، سیرت نبوی پڑھی، تو قرآن و حدیث کے نور سے میرے دماغ کے گرہیں کھلنا شروع ہو چکی ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی حکمتیں سمجھ آنے لگیں، اور مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بھی ظلم پر مبنی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں ہزاروں مصلحتیں ہیں، ہزاروں خیریں ہیں۔ اب تو میں کسی مرد کی دوسری کیا تیسری یا چوتھی بیوی بننے کے لیے خوشی سے تیار ہوں، اور میں نے اب تک اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی مخالفت کی، اس پر میں استغفار کرتی ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے جیسے میں نے پہلے اس حکم کی مخالفت کی، اب اس حکم کو جہاں تک میرے بس میں ہے آگے پھیلاؤں، اور اس حکم کی اور زیادہ سے زیادہ میں اشاعت کروں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ خط لکھ رہی ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کا یہ ماہنامہ الدعوۃ الی اللہ ملک کا کثیر الاشاعت اسلامی رسالہ ہے، اور اس میں آپ نے نکاح آسان تحریک کا شعبہ بھی بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم جب تک زیادہ شادیوں والا اللہ کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور کی طرح عام نہیں ہوگا، نکاح آسان نہیں ہو سکتا، نکاح آسان ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ جس مرد نے زندگی بھر ایک ہی شادی کرنے کا فیصلہ اور عزم مصمم کر رکھا ہو، وہ کبھی بھی کسی مطلقہ، بیوہ، غریب، مسکین یا کسی بھی اعتبار سے کمی کے شکار لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ مولانا عادل محمود صاحب، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں جس کا نام آپ کے میگزین کی سرخی پہ لکھا ہوا ہے، وہ اللہ جس نے آپ کو دنیا بھر میں دین کی دعوت، اللہ کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائی، اس اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے عاجزانہ درخواست کرتی ہوں کہ میرے اس خط کو جو میں نے بڑی محنت سے لکھا ہے ردی کی ٹوکری میں مت ڈالیے۔ تحریریں بہت آتی ہیں، تو اس لیے ان تحریروں میں سے انتخاب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کس کو لگائیں اور کس کو نہ لگائیں، تو بعض تحریریں مجبوراً، بلکہ بہت زیادہ تحریریں مجبوراً ردی کی ٹوکری کی زینت بن جاتی ہیں، اس لیے اسے ردی کی ٹوکری میں مت ڈالیے۔ اسے اجتماع والے رسالے میں، اجتماع کے موقع پر الحمدللہ اشاعت بہت زیادہ، الحمدللہ ایک دفعہ تو اجتماع کے موقع پر 1,00,000 رسالہ ہمارا چھپا الحمدللہ۔ اس اجتماع والے رسالے میں ضرور لگائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کرے میری یہ تحریر اللہ کے اس حکم کے زندہ ہونے کا ذریعہ بن جائے، اللہ کے اس حکم کے زندہ ہونے کا ذریعہ بن جائے جس کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں شاید یہی میری کاوش میرے اس سخت گناہ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ایک دن قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آیت ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، ترجمہ یہ ہلاکت اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات سے ناخوش ہوئے، پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ تو اس آیت کو پڑھ کر میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ ہائے، میں نے تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو صرف ناپسند نہیں سمجھا بلکہ اس کی شدید مخالفت کی۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اور بھی جو بہت ساری بہنیں، بہت سارے بھائی ناواقفیت کی وجہ سے اللہ کے اس پیارے حکم کو، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پیاری میٹھی سنت کو، یعنی اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اس کو ظلم سمجھتے ہیں یا جرم سمجھتے ہیں، اپنی ناواقفیت کی وجہ سے، اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ اللہ پاک سب کو پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بچی لکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں اس خط کی وساطت سے مرد حضرات تک یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں،
اگر عدل کرنے کی نیت ہو تو آپ ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو زندہ کیجیے. ہاں 2 3 4 شادیوں کو فروغ دیجیے، دکھی دلوں کی دعائیں لیجیے. ہاں عدل کرنا کوئی مشکل تھوڑی ہے. اللہ اللہ اللہ